ایک آدمی نے ایمان قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر راستے میں بات چیت ہوتی رہی۔ وہ ایک گھوڑے پر جا رہا تھا، آپ ایک گھوڑے پر جا رہے تھے۔ وہ آگے پہلے سے جا رہا تھا، آپ اس راستے پر پیچھے سے آئے۔ جب دونوں کا محاذات ہوا تو اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر پیچھے سے ایک اور آگے آئے میرے راستے پر، تو خود ہی اس نے سوال کیا من انت؟ تو آپ نے فرمایا، اپنا نام بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ مدینے میں ایک شخص ہے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں، اور میں ہی دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں، اس کی توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا آپ ہی ہیں، تو آپ کہتے کیا ہیں، کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنے کی طرف بلاتا ہوں، میرے نبی ہونے کی گواہی دے دو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ میری دعوت ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، اس کو ماننے میں کیا حرج ہے، یہ تو سچی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، تو اس کو قبول کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ اس کو قبول کرنے سے وہ شخص مسلمان اور اللہ کا فرما بردار کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی عظیم نعمتوں سے مرنے کے بعد سرفراز کریں گے۔ تو اس نے پوچھا کہ اس مذہب کو قبول کرنے اور اس دین میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی الوہیت اور میرے رسالت کی تصدیق کرنا اور گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اقرار، یہ گواہی دینا۔ جب دل مان لیتا ہے تو زبان سے گواہی دی جاتی ہے، تو دل کے قبول کر لینے کا اقرار زبان سے کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کا اقرار اس مذہب میں آدمی کو داخل کرتا ہے۔ تو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اتنا سارا بولنے کا اس بدو کو، اس دیہاتی کو انتظار نہیں ہوا۔ جب آپ نے کہا کہ اس کا اقرار کرنا، تو اس نے کہا قد اقررت بذالک، میں اس کا اقرار کر دیا۔ بس اتنی بات ہوئی تھی کہ اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو وہ لڑکھڑایا، بیچارہ گرا، اور ایسا گرا کہ ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسے بچائیں، تو دیکھا کہ وہ تو بیچارہ رخصت ہو گیا ہے، روح نکل گئی، زندگی ختم ہو گئی اس کی۔ صحابہ کا طریقہ سفر میں یہ تھا کہ جب بھی نبی کے ساتھ سفر کرتے تو ذرا پیچھے رہتے تھے، کچھ فاصلے سے صحابہ چلا کرتے تھے۔ نبی کی طرف سے بھی ان کو یہ ہدایت تھی کہ کچھ فاصلے سے چلو۔ سفر چونکہ مشقت کا کام ہوتا ہے، وہ زمانہ ہو یا یہ زمانہ، سفر سفر ہی ہوتا ہے، اور اس میں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انسانوں کی راحت کا بڑا خیال کرتے تھے۔ تو سفر میں آپ کی ہدایت یہ تھی کہ اگر میرے ساتھ رہو گے تو سفر کی بے تکلفی میں ادب مانے ہو جائے گا، اور سفر پہلے سے مشقت، یہ ایک اور مشقت ہو جائے گی، اس لیے ذرا فصل سے چلو اور بے تکلف رہو اپنے دوستوں میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تھوڑے فصل سے چلا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کو نہ کسی کا ڈر تھا نہ کسی کا خوف تھا۔ اس کائنات انسانی میں شجاعت اور ہمت و بہادری نبی سے زیادہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی،
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی چلتے تھے، کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ پھر کسی جگہ جاتے پڑاؤ ڈالتے تو وہاں بھی نبی کی ہدایت یہ تھی کہ میں یہ درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہوں تو آپ لوگ آزاد ہو، اپنے حساب سے آگے پیچھے کہیں بھی لیٹ جاؤ۔ تو صحابہ کرام ذرا فصل سے دوسرے درختوں کے نیچے لیٹ جاتے تھے۔ نگہداشت اور نگرانی اور نظر تو سراپا ہمیشہ صحابہ نبی پر رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور ایک لمحہ بھی اپنی نظروں کو نبی سے غائب ہونے نہیں دیتے تھے۔ لیکن یہ جو ہدایت تھی کہ بھائی تو آپ لوگ اپنی مرضی سے رہو، تو اپنی مرضی سے ذرا فاصلے سے رہتے تھے۔ ذرا فاصلے سے رہنے میں ان کو بے تکلفی بھی تھی، اور نبوت کا مقام اتنا اونچا تھا کہ آواز اونچی ہو جائے تو ایمان چلا جائے، اور ذرا سی بے ادبی ہو جائے تو ایمان چلا جائے، کسی حرکت سے اذیت پہنچ جائے تو ایمان چلا جائے۔ اتنا نازک اور حساس موضوع ہے نبی کا ادب کا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کو خود نبی نے یہ سہولت دے رکھی تھی، اور صحابہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوتاہی کیے بغیر، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی گستاخی و بے ادبی آپ کی شان میں نہ ہو جائے، بہت احتیاط کرتے تھے۔ خاص طور سے سورہ حجرات کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کا احتیاط بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور بہت ڈرتے تھے نبی کے بارے میں، کسی بھی قسم کی گستاخی کے امکان سے، خطرے سے بھی ڈرا کرتے تھے۔ تو خیر یہ لوگ ذرا پیچھے پیچھے سے آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے تھے اور اس شخص کو دیکھا تو وہ ختم ہو گیا تھا، تو آپ نے اپنا رومال جو تھا، چادر، وہ لہرا کر صحابہ کو دور سے اشارہ کیا کہ رکنا ہے یہاں پر، تاکہ وہ لوگ جو مسلسل اپنے اونٹوں پر سوار چلے آ رہے ہیں تو اس کو بھی بریک لگانا پڑتا ہے، وہ قافلے بھی ایسے آسانی سے نہیں رک جاتے فوراً، تو ذرا پہلے سے حضور نے ان کو اشارہ کیا کہ رکنا ہے یہاں پر۔ تو صحابہ کرام نے اپنی سواریاں روک لی، اتر کے دیکھا تو اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ جیسے صحابہ قریب میں آئے ان کی سواریاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا رک جاؤ اور اپنے بھائی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور اس کو بھائی مسلمان قرار دیا، جس کی پوری زندگی میں اسلام کی نسبت سے یہ لفظ زبان سے نکلا ہے، قد اقررت بذلک، آپ جس کا اقرار کرنے کو کہہ رہے ہیں اس کا اقرار کر رہا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ہے نبوت کا مقام، کہ اگر نبی کی دعوت کا صرف اقرار بھی کر لے اور اتنا بھی کہہ دے کہ وہ جو آپ کہتے میں مانتا ہوں، تو بس ختم، وہ جہنم سے بچ گیا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ نبی کی امت دعوت سے نکل کر امت اجابت میں شامل ہو گیا۔ اب زندگی نے وفا کی اور نافرمانی کی تو ایمان تو سلامت رہے گا پر گنہگار ہوگا، اور اگر زندگی نے وفا نہیں کی اور اس کو نہ نافرمانی کا موقع ملا، نہ فرما برداری کا، تو وہ پاک پاکیزہ مثل اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا شدہ بچے کے جنت پہ چلا جائے۔ نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اعمال نامہ ہی نہیں ہے اس کا، تو اب کیا حساب کتاب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو انتظامی ہدایت فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو پھر اس کو جو بھی سزا ملے وہ کم ہے، اس لیے کسی کی اس میں رعایت اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔